السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ہوں گے خیریت سے، آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی آواز اور بصارت تلک پہنچتی صورت ہے اسد علی بلوچ کی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان، ایک عمومی سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں گزشتہ عرصہ چھایا رہا کہ پاکستان اسرائیل پر اٹیک کیوں نہیں کرتا، اور دوسری بات ہم ڈسکس کریں گے اکانومی کو ایز اے فیکٹر گلوبل آرڈر ڈیسائیڈ کرنے میں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی جانب۔ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کسی بھی لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں تو اکانومی ایک میجر فیکٹر ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کہ جس کے تھرو وہ اپنی کوئی بھی بات یا کوئی بھی سینگ گلوبل لیول پر ایکسیپٹ کروا سکتی ہے یا پھر پیش کر سکتی ہے یا پھر اپنے موقف کو جسٹیفائی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گلوبل آرڈر میں اس کی کیا فیکٹر یا ایز اے فیکٹر اگر ہم اس کو دیکھیں تو گلوبل آرڈر بھی ڈیسائیڈ کرنے میں اکانومی کا ایک میجر رول ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جو ملک اکانومکلی سٹیبل ہے یا پھر بیلنس ہے، اس کی اتنی ہی اکانومکلی یا پھر آپ گلوبل آرڈر میں سے یا پھر جتنی بھی آرگنائزیشنز یا MNCs ہمارے پاس ہیں ان تمام میں اس ملک کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے۔ چونکہ اکانومی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی ممالک ہیں اس دنیا میں ان تمام کو ہی اکانومی اپنی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو پیلسٹائن یا پھر غزہ کے مسئلے کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں بھی اپنی اکانومی یا پھر پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا مسلم امہ کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی، تو وہاں پر بھی ہمیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان تمام کی اکانومی جتنی اگر ہم اسرائیل کی بات کریں اس کی گلوبل مارکیٹ میں پریزنس اور اس کے امپیکٹ کو دیکھیں تو اس کے برابر میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہم نے کچھ کرنا بھی ہے عملی میدان میں ہمیں نکلنا پڑے گا، چونکہ بات چیت سے یا پھر فقط سیمینار سے یا پھر کچھ کہہ دینے سے اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے۔ ہمیں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اتنی بوسٹ ہو کہ ہم مغربی ممالک کا سامنا کر سکیں اور اپنے لیے آواز بلند کر سکیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں۔ دوسری بات کی جانب آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سوال جو کہ گزشتہ عرصہ جس سے بہت پذیرائی ملی کہ پاکستان اٹیک لانچ کیوں نہیں کرتا اسرائیل پر۔ اگر ہم اس کی وجوہات کی جانب جاتے ہیں اور ہم اگر ایک ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ اگر پاکستان حملہ کر دیتا ہے اسرائیل پر تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستان اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اور باقی بھی کافی ممالک ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں، اگر پاکستان کو ہی دیکھا جائے تو پاکستان اگر اٹیک لانچ کرتا ہے اسرائیل پر تو وہاں سے جب پاکستان غزہ کی یا فلسطین کی امداد میں اٹیک لانچ کرے گا تو وہاں سے اسرائیل کی بھی امداد کو مختلف ممالک آئیں گے جو کہ اس کے ساتھ الائنسز بنا چکے ہیں، اور اسی کے چلتے ایک الائنسز ہی کے ٹکراؤ کی وجہ سے مختلف ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اگر ٹرم کوئی کوائن کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کریٹ ہوگا، جیسے کہ ماضی میں بھی جو 2 ورلڈ وارز ہوئیں ان کے اسباب میں ایک ڈومینو ایفیکٹ بھی تھا، لائک کہ ایک ملک کے وار میں مداخلت سے دوسرے ممالک آئے اور دوسرے ممالک سے جڑی جتنی سیکیورٹی الائنسز تھیں وہ آئیں اور ان کی وجہ سے وار ایک وسیع طور پر پھیلتی گئی۔ اور اگر ہم اسرائیل کے پاکستان کے اٹیک پر بات کریں، پاکستان اگر اٹیک کرتا ہے تو یہی یہاں پر بھی دیکھا جائے گا یا دیکھا جا سکے گا۔ تو اگر گلوبل طور پر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔